أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور ان لوگوں کا قصہ تو تمہیں معلوم ہی ہے جو سبت کے معاملے میں زیادتی کے مرتکب ہوئے تھے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ سورہ بقرہ کی 65 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں سبت کے دن کا تذکرہ آ رہا ہے۔ سبت کہتے ہیں ہفتے کو، سنیچر، سیٹرڈے جسے کہتے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کو بڑا مقدس اور مکرم رکھا تھا، اور اس دن ان کو عبادت کے لیے وہ دن کو مقرر کر کے رکھا تھا۔ اس دن کسی قسم کا کوئی کام، دنیاوی کام کاج، شکار یا تجارت وغیرہ کو ممنوع قرار دیا تھا، لیکن جب ان کا دینی اور اخلاقی انحطاط شروع ہوا تو انہوں نے اس کا لحاظ نہیں کیا، اس کی پرواہ نہیں کی، سبت کے دن کی، اس کی بے حرمتی کرنی شروع کر دی۔ شروع میں تو ہیلے حوالے کر کے، بعد میں پھر علی الاعلان اس قسم کے کام کرنے شروع کر دیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ اس کا تذکرہ یہاں پر بھی ہے، اور سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پوچھو ان سے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو ہے اس حصے میں رہتے تھے جو سمندر کے کنارے تھا، وہ بستی کے لوگوں سے پوچھو، یعنی وہ یہودی تھے جو اس بستی دریائے شور کے کنارے رہتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ ملک شام کی ایک بستی تھی جس کا نام ایلیا یا تبریا بتایا جاتا ہے۔ تو وہاں کے لوگ جو مچھلی کے بڑے شوقین تھے، تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پوچھو ان یہودیوں سے کہ وہ بستی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ ہوت کی جمع ہے، ہوت کہتے ہیں مچھلی کو۔ تو اس دن ان کو جب منع کیا گیا تھا کہ مچھلی کا شکار نہ کریں، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہفتے ہی کے روز مچھلیاں اچھل کر اوپر پانی پر آتی اور انہیں دعوت شکار دیتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصلحتاً تھی، اور بڑی آزمائش تھی ان کے لیے کڑی، کہ ہفتے کے روز مچھلیاں زیادہ آتی اور پھر ہفتے کا روز گزر جاتا تو پھر نہیں آتی۔ لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، کہ کون فرما برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے ایک چال چلی کہ وہاں سے کچھ گڑھے کھودے اس دریا سے ملا کر، تو مچھلیاں آتی اچھل کر اور وہ گڑھے میں آ کر پھنس جاتی۔ تو ہفتے کے روز تو شکار نہیں کرتے، لیکن ہفتہ گزر جانے کے بعد دوسرے دن اس کو پکڑ لیتے بڑی آسانی کے ساتھ۔ یہ کام انہوں نے شروع کیا ہیلے حوالے کر کے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آیا اور ان کو بندر بنا دیا گیا، ذلیل بندر بنا دیا گیا۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں، یعنی جب انہوں نے حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جس کے بارے میں انہیں منع کیا گیا تھا، فلما عتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم، تو ہم نے کہہ دیا كونوا قردة خاسئین، یعنی ہو جاؤ تم ذلیل بندر۔ تو اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں مفسرین کی۔ مفسرین بعض یہ کہتے ہیں کہ ان میں بندروں کے اوصاف ڈال دیے گئے تھے، صفت آ گئی تھی، بندروں جیسی حرکتیں کرنے لگے تھے۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے جسمانی ہیئت اور ان کے خد و خال بالکل بندروں جیسے بنا دیے گئے تھے، اور ان کے دماغ کو بالکل
ایسا ہی رکھا گیا تھا جیسا کہ پہلے تھا، یعنی انسانوں والے دماغ اور جسم پورا ان کے بندروں جیسا ہو گیا تھا۔ تو اس میں جو ہے بڑی عبرت اور نصیحت کے پہلو ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اس طرح ہم نے اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والوں کے لیے اس کو نمونہ عبرت بنایا، نیز متقیوں کے لیے نصیحت۔ اس میں دو باتیں بتائی گئی ہے کہ جو عذاب ان کے اوپر آیا تو اس میں دو قسم کے لوگ ہو گئے تھے اصل میں۔ ایک تو وہ تھے جو فرما بردار تھے، دوسرے وہ تھے جو نافرمان تھے۔ فرما بردار تو بات سنتے تھے اللہ تعالیٰ کی، اور فرما برداری پر جو قائم ہوئے تھے، جو متقی تھے، جو ڈرنے والے تھے، ان کے لیے نصیحت کا پہلو ہے اس میں۔ اور جو نہیں ڈر رہے تھے، جو نافرمانی کر رہے تھے، ان کے لیے اس میں عبرت ہے، نمونہ عبرت ہے، نہ صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے بلکہ آئندہ آنے والوں کے لیے بھی اس میں نمونہ عبرت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ کبھی کوئی ایسا عذاب نہ آ جائے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہو۔ تو اس میں یہ ساری باتیں بتانے کا مطلب یہی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی پاداش میں کیا کیا ہو سکتا ہے، تم اس کو معمولی مت سمجھو، کیونکہ وہ قوم بنی اسرائیل کے اوپر یہ عذاب آ چکا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیے تھے، جب انہیں روک دیا گیا تھا وہ کام کرنے سے کہ ہفتے کے روز تم ایسا کام مت کرو اور مچھلیوں کا شکار مت کرو، لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں مانا تھا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اس میں دو قسم کے لوگ ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے ہیلے حوالے سے یہ کام کرنا شروع کیا، اس کے بعد پھر علی اعلان یہ کام کرنا شروع کر دیا، تو دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو علماء کا تھا اور جو بڑے صالحین جو نیک لوگ تھے، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو نافرمان تھے۔ تو آہستہ آہستہ یہ ہونے لگا کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور بستی میں دو حصے بن گئے۔ ایک حصے میں وہ جاننے والے علماء اور جو ہے اچھے اور نیک لوگ رہ گئے، اور دوسرے حصے میں وہ نافرمان رہ گئے۔ ایک دن صبح اٹھنے کے بعد ان کو وہاں سے دوسرے حصے میں سے کوئی آواز نہیں آنے لگی، کوئی شور نہیں ہو رہا ہے، بالکل سناٹا تھا۔ تو ان لوگوں نے جو نیک اور خدا ترس لوگ تھے جا کر دیکھا وہاں پر، تو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ سب کے سب بندر بن گئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہے، انہوں نے فرمایا کہ ان میں کے جو جوان تھے ان کو بندر بنا دیا گیا تھا، اور ان میں کے جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا گیا تھا، اور وہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنی جان پہچان والوں کو پہچان رہے تھے اور قریب آ کر کھڑے ہو کر رو رہے تھے۔ یہ کیفیت ان کی بیان کی گئی ہے۔ اور ایک حدیث میں جسے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک سوال پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب کے موجودہ دور کے جو بندر اور جو خنزیر ہیں، کیا یہ وہی یہودی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جس قوم پر صورتیں ہونے کا جو عذاب ہوتا ہے تو وہ جو ہے قوم، وہ نسل بعد میں نہیں چلتی، اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، اس کی نسلیں نہیں چلتی۔ تو یہ قوم جو ہے وہ نہیں ہے، جو بندر اور خنزیر جو تمہیں نظر آ رہے ہیں وہ یہودی نہیں ہے مسخ شدہ، بلکہ وہ پہلے سے بھی تھے بندر اور خنزیر، اور آج بھی اور آئندہ بھی رہیں گے۔ تو اس کے تعلق سے جو ہے یہ بات واضح کی گئی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر کہیں سے نہ آ جائے، اور ایسا سخت ترین عذاب جس کا تصور بھی وہ نہیں کر سکتے اور اس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہل بن جاؤں۔ یہاں پر ایک بات کا جو ہے ایک واقعہ جو پیش آیا تھا، اس کے سلسلے میں یہ ساری آیتیں آ رہی ہیں، اور آگے جو ہے اس بات کی تفصیل آ رہی ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ قتل کیوں ہوا تھا؟ اس میں شرح مشکات میں جو ہے اس بات کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کی بیٹی سے شادی کرنے کا پیشکش کیا، درخواست کی، تو اس شخص نے اپنی بیٹی اس کو دینے سے انکار کر دیا، تو وہ شخص اس کو قتل کر دیا۔
اور قتل کر کے لاپتہ ہو گیا۔ تو قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمیں وہ قاتل کا پتہ لگانا ہے، آپ کسی طریقے سے معلوم کریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس سلسلے میں کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ تو جب گائے کو ذبح کرنے کی بات کہی گئی ان کے سامنے، تو وہ لوگ حیران ہو گئے اور تعجب سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں، آپ ایک دوسرا جواب دے رہے ہیں کہ گائے کو ذبح کرنے کا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے پوچھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں مذاق کچھ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں کہ میں تم سے مذاق کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہی حکم دیا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے۔ تو چونکہ وہ لوگ جو ہے پہلے سے ان کی جبلت اور فطرت میں یہ اس قسم کی حرکتیں کرنے کا جو ہے عادت تھی ان کو، اور یہ حجتیں کرتے تھے، حجتیں کرنا شروع کر دیے۔ جبکہ دین کے بارے میں کوئی حکم اگر ملا تو چاہیے کہ وہ حکم پر فوری طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کی بنیادی مسائل کو جانتے ہیں اس پر عمل کر لینے کی کوشش کریں، اس کے بارے میں زیادہ کھوج کریج کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جو حکم ہے اس کا جو بنیادی مسئلہ ہے اس کو جانتے ہیں اس پر عمل کر لینا، زیادہ معلومات، زیادہ غیر ضروری طور پر اس میں جو ہے گھسنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں کی فطرت میں یہ بات تھی، اس لیے وہ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، اچھا تو گائے کو ذبح کرنا ہے تو وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، فلاں کیسا ہونا چاہیے، مسلسل جو ہے سوالات کرنے لگے۔ اس سوالات کے جوابات دیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس میں بتایا گیا کہ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمیں واضح طور پر بتائے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا، اوسط عمر کی ہو، بس جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی تعمیل کرو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ یہ واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ گائے زرد رنگ کی ہو اور ایسے شوخ رنگ کی کہ دیکھنے والے خوش ہو جائیں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ اچھی طرح واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ گائے کے تعین میں ہمیں اشتباہ ہو گیا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کا پتہ لگا لیں گے۔ یہ مختلف قسم کے سوالات انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے کہ وہ گائے کی عمر کیا ہونی چاہیے، تو جواب دیا گیا کہ وہ نہ بچیا ہو نہ بوڑھی بلکہ اوسط عمر کی ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے رنگ و روپ کے بارے میں سوال کیا تو بتایا کہ وہ زرد رنگ کی ہو، شوخ رنگ کی ہو، دیکھنے والے کی نظر اس پر ٹک جائے ایسی ہو۔ پھر مزید سوالات کیے تو بتایا کہ وہ صحیح سالم ہونا چاہیے اور جو ہے اس میں کوئی عیب اور دھبا نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل وہ ایسی ہونے چاہیے کہ وہ زمین کو جوتنے والے بھی نہ ہو اور زمین کو جو ہے پانی دینے والی بھی نہ ہو، اس سے پانی نکالنے والی بھی نہ ہو۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ گائے ایسی ہو جس سے خدمت نہ لی جاتی ہو، نہ زمین جوتنے کی اور نہ آب پاشی کی، صحیح سالم اور بے داغ ہو۔ کہنے لگے اب آپ واضح بات لائے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا حالانکہ وہ ذبح کرنے پر آمادہ نہ تھے، اور جو ہے مسلسل تفصیلات جو ہے پوچھتے رہے، تو آخر میں ان کو بتا دیا گیا کہ ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ ایسا ہونا چاہیے، اس کی عمر ایسی ہونا چاہیے، اور پھر آخری میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ بالکل وہ صحیح سالم ہو، بے عیب ہو، اور جو ہے ایسی ہو کہ دیکھنے والوں کی نظر اس پر ٹھہر جائے، اور وہ جو ہے کسی قسم کا کوئی کام اس سے نہ لیا جاتا ہو، نہ آب پاشی کا کام، نہ زمین جوتنے کا کام، نہ ہل چلانے کا کام۔ تو یہ ساری باتیں واضح کر دی گئی، اور ایک سنہری گائے کی طرف
اشارہ کر کے کہہ دیا گیا کہ بس یہی گائے ہونی چاہیے، تو پھر انہوں نے اس کو ذبح کر ڈالا، لیکن دکھتا ایسا تھا کہ وہ ذبح نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ہیلے حوالے اور حجتیں کرتے تھے۔ یہ گائے کو ذبح کرنے کی علت ایک سب سے پہلی یہ تھی کہ ان لوگوں کے دلوں میں جو گائے کے تعلق سے جو تقدیس آ گئی تھی، اور جو اس کو جو معبود بنا کر انہوں نے جو پوجنا شروع کیا تھا، ان کی ہمسایہ قوموں کی طرف سے ان میں بھی یہ بیماری آ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ اگر اللہ کو معبود سمجھتے ہیں تو پھر جو دیگر معبود انہوں نے جو بنا کر رکھے ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے ذبح کرنا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے توڑنا ہوگا، تو ان کے ایمان کی جو ہے یہ آزمائش اور امتحان ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے سب سے پہلا امتحان ان کا جو ہے اس گائے کے ذریعے سے لیا گیا کہ اس گائے کو ذبح کرنا ہوگا۔ اگر تم اپنے جو ہے وہ قاتل کا پتہ لگانا چاہتے ہو اور معلوم کرنا چاہتے ہو تو پہلے گائے کو ذبح کرو جس کو تم معبود بنائے ہیں، اور اگر یہ معبود سمجھتے ہیں تو پھر وہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد تو زبردست جو ہے گڑبڑ ہو جانی چاہیے تھی، ویسا نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ تمہارا معبود نہیں ہے جس کی تم عبادت کر رہے ہو، تمہارا معبود تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اس کی تم کو عبادت کرنی چاہیے۔ اور آگے پھر وہ قتل کے بارے میں جو ہے جو مقتول جو ہوا تھا وہ اٹھ کر کس طریقے سے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر جو ہے وہ قاتل کا پتہ بتایا، اس کے بارے میں بات آ رہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔